بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کس طرح کی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ کے دادا نے آپ کے پرورش کا ذمہ آپ کے چاچا ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چاچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا سہارا ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے۔ آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ چچا ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرف سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب مالدار نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ آپ جس بھی چیز کو خواہش کرتے وہ پوری کرتے تھے۔ اس کے بعد ابو طالب کسی بھی سفر پر جاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1.5 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ ماں باپ کا سہارا ہے نہ دادا کا سہارا، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہلے عرب کے لوگوں کو ایک جگہ سے سامان خریدتے اور دوسری جگہ سے اس کو بیچتے، اس طرح سامان کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے، ساتھ ہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ انہوں نے رات کو وہیں پڑاؤ ڈال دیا تاکہ وہ رات وہیں گزار سکے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو اس جگہ سے اس جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب کہیں جانا ہوتا تب بھی باہر نکلتا، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا، یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی بات سن کر ابو طالب حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، تم کو یہ کیسا پتا؟ تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے بتایا، جب تم اس گھاٹی سے اس گھاٹی پر آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایک ایسا پتھر اور ایک درخت نہیں تھا جس نے اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی کو لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم اس بچے کو ملک شام میں مت لے کے جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ ان کا قتل نہ کر دے۔ اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ ان کے پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح نبوت کی مہر لگی ہے، اور اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم ان کو ملک شام میں مت لے کے جانا۔ دوستو، ابو طالب کو اس راہب کی بات پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد
ابو طالب کسی شخص کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد پرورش اور سرکشا کے لیے اور چوکنا ہو گئے اور آپ ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ دوستو، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے غلام کو بھی بھیج دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کے ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی طرف مائل ہو گئی اور آپ نے خود ہی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ عرب کی مالدار تھی اور اپنے تجارت کے مال سے غریب، بیوہ، یتیم اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کا شادی کا خرچ بھی اٹھایا تھا اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں نہیں تو بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کو اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے دونوں شوہروں سے ان کے بچے بھی تھے، لیکن ان کے شوہر کے انتقال کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا، جن سے انہیں 2 بیٹیاں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابو حالہ یعنی ان کی پہلی شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ دوسری شادی کی عتیق ابن زید کے ساتھ۔ ان سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دن کے بعد دنیا سے چل بسے اور پھر سے یہ ودوا ہو گئی۔ اس کے بعد عرب کے تاجداروں سرداروں نے شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمانداری تجارتی سفر کو دیکھ کر شادی کا پیغام آپ نے خود ہی اپنے سہیلی جن کا نام نفیسہ تھا اس کے ذریعے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو پیغام سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ پہلے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چچی سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، یعنی اس پیغام کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمرو بن سعود سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ولی ہونے کی حیثیت سے یعنی بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو جو دی جانے والی رقم ہے آپ کی حیثیت میں ہو، یہ دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔
اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنیاں لکھی گئی۔ دوستو، یہ واقعہ ملک شام واپس لوٹنے کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جیتے جی آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہے۔ صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد یہ ہیں۔ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں: قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ البتہ آدھی بیٹیوں نے آدھی نبوت کو پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی دنیا سے پردہ پر فرما جانے کے بعد 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی امیر ترین خاتون اور تاجرین تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی خاتون ہے۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ تو اخلاقی بلکہ مالی طور پر بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدد کی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ عرب میں یہ رواج تھا 10 یا 11 شادیاں کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی تب تک انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ کے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ 25 سال تک رہا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجوایا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ پیارے دوستو، اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا کی پہاڑی پر جایا کرتے اور وہاں جا کر اکیلے اللہ کی عبادت کیا کرتے، یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کافی دنوں تک آپ غار حرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اتنے میں وہاں حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس دنیا کو چھپا سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے 70,000 پر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کتنے بڑے طاقتور ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام
کا پرواز کا عالم اتنا بڑا تھا کہ ان کی اتنی سپیڈ تھی کہ ایک پلک جھپکتے ہی سدرہ تک زمین پر آ جاتے تھے اور پلک جھپکتے ہی زمین سے سدرہ پہنچ جاتے تھے۔ یہ جبریل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر جبریل علیہ السلام چاہے تو یہ پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پلٹا دیا تھا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک مقتدی بھی ہیں جن کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہر انسان کے گھر میں آتے ہیں اور جب وہ ایک انسان کو دکھ جاتے ہیں تو پھر انسان کو دوسرا کوئی نظر نہیں آتا، یعنی کہ وہ انسان کسی اور انسان کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی انسان پر ایک انگلی رکھ دے تو اس انسان کی موت ہو جاتی ہے، یعنی وہ انسان مر جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کتنی طاقت ہے۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی کتنی طاقت ہوگی۔ تو دوستو، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ پڑھو، اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا پڑھو، تو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا پڑھو، اقرا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے اس طرح لگایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال دیے، یعنی اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے۔ پھر حضرت جبریل آمین نے اپنے نبی کو سینے سے لگایا اور زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے اتنے زور سے دبایا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر حضرت جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور پیدا کیا ہے۔ انسان کو زمین و خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے پڑھو، حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے لگے اور آپ بہت گھبرائے ہوئے غار ہیرا کے پہاڑی سے اترنے لگے اور اپنے گھر پر آ گئے، یعنی یہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح انسان کا بدن سبھی سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ زیادہ ہی خوف حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی گھبرائے ہوئے اور اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائے کہ چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر لائی اور آپ کو چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہیرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتے۔
اللہ آپ کو اس طرح کبھی ضائع و برباد نہیں کریں گے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے۔ اس لیے انہوں نے بعد میں عیسائی دھرم قبول کیا۔ پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کیا تھا، یعنی کہ اس وقت کے یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت براق ابن نوفل اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں اس طرح اتنا بڑا ایک شخص اچانک میرے پاس اور میرے سامنے آ گیا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستو، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کے تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے اللہ کے آخری نبی آنے والے تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ اس لیے سن کر وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا، اور عنقریب ہے کہ آپ کی قوم آپ کے شہر، آپ کے علاقے سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا عالم بلند کر دیا ہے، جتنے نبی آج تک اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے۔ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی کی ساری نشانیوں سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی عورت تھی جو آپ پر ایمان لائی، اور دوسرے حضرت براق ابن نوفل تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ دوستو، اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔